اچھا، تو پیناڈول یہ نام ہم سب نے سنا ہے نا؟ تقریباً ہر گھر میں یہ دوا موجود ہوتی ہے۔ ہلکا سا سر درد ہو یا بخار محسوس ہو تو فوراً خیال اسی کا آتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم سب اس عام سی دوا کو استعمال کرنے کا جو صحیح اور محفوظ طریقہ ہے وہ بھی جانتے ہیں؟ یہی وہ سب سے اہم سوال ہے جس کا جواب جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک معمولی سی دوا بھی اگر غلط طریقے سے استعمال کی جائے تو خطرناک ہو سکتی ہے۔ تو چلیں آج اس کے محفوظ استعمال کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیناڈول، جس کا اصل کیمیائی نام پیراسیٹامول ہے، یہ آخر ہے کیا چیز؟ یہ کام کیسے کرتی ہے ہمارے جسم میں؟ دیکھیں، اس کے بنیادی طور پر دو کام ہیں۔ ایک تو یہ اینالجیسک ہے، یعنی درد کش۔ یہ درد کے سگنلز کو دماغ تک پہنچنے میں رکاوٹ ڈالتی ہے، جس سے ہلکے یا درمیانے درجے کے درد میں آرام ملتا ہے۔ اور دوسرا، یہ اینٹی پائریٹک ہے، یعنی بخار کو کم کرتی ہے۔ یہ دماغ کے اس حصے پر اثر کرتی ہے جو ہمارے جسم کا درجہ حرارت کنٹرول کرتا ہے، اور یوں بخار اتر جاتا ہے۔ چلیں اب سب سے اہم موضوع پر آتے ہیں، یعنی اس کی صحیح خوراک کیا ہے۔ کسی بھی دوا کا فائدہ اور حفاظت سب کا دار و مدار اسی بات پر ہوتا ہے۔ یہ ایک سنہری اصول ہے جو ہر دوا کے لیے یاد رکھنا چاہیے، یعنی کم سے کم مؤثر خوراک، اور وہ بھی کم سے کم وقت کے لیے۔ مطلب جیسے ہی طبیعت بہتر ہو دوا لینا بند کر دیں۔ بلا ضرورت دوا کا استعمال فائدے سے زیادہ نقصان دے سکتا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں بڑوں کی، یعنی بالغ اور 12 سال سے زیادہ عمر کے افراد کی۔ ان کے لیے جو عام خوراک ہے وہ ہے 1 یا 2 گولیاں، یعنی 500 سے 1000 ملی گرام۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنے والی ہے، اور وہ بہت ضروری ہے کہ 2 خوراکوں کے بیچ میں کم سے کم 4 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے اگلی گولی لینا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اور یہ ہے وہ حد جسے کبھی کسی صورت پار نہیں کرنا۔ 24 گھنٹوں کے اندر 8 گولیوں سے زیادہ، یعنی 4000 ملی گرام ہرگز نہیں۔ یہ مقدار جگر کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے۔ بچوں کے معاملے میں تو اور بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ان کی خوراک کا تعین ان کی عمر اور کبھی کبھی وزن کے حساب سے کیا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں 6 سے 11 سال کے بچوں کی عمر کے لحاظ سے خوراک بتائی گئی ہے۔ اور ہاں، ہمیشہ دوا کے ساتھ جو پیمائشی چمچ یا کپ آتا ہے وہی استعمال کریں، گھر کا عام چمچ نہیں۔ اب ذرا کچھ بہت سنجیدہ اور اہم حفاظتی ہدایات پر بات کر لیتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو نظر انداز کرنا سنگین نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ ایک سادہ سا جملہ لگتا ہے، لیکن یہ بہت اہم ہے۔ پیناڈول تو ایک برانڈ کا نام ہے، اصل دوا اس کے اندر پیراسیٹامول ہے۔ یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ مارکیٹ میں بہت سی دوسری دواؤں میں بھی پیراسیٹامول ہوتا ہے، اور اصل مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ تو اگر خوراک حد سے بڑھ جائے تو 2 بڑے خطرے ہیں۔ پہلا اور سب سے سنگین خطرہ ہے جگر کو شدید اور مستقل نقصان، اور دوسرا خطرہ ہے حادثاتی اوور ڈوز کا، جو اکثر تب ہوتا ہے جب کوئی انجانے میں ایک سے زیادہ ایسی دوائیں لے رہا ہو جن میں پیراسیٹامول شامل ہو۔ بالکل، کھانسی، نزلہ، زکام اور درد کی بہت سی دواؤں میں پیراسیٹامول ہوتا ہے، تو اگر کوئی پیناڈول کے ساتھ ایسی کوئی اور دوا بھی لے لے تو انجانے میں ہی خوراک خطرناک حد تک بڑھ سکتی ہے۔ اسی لیے کوئی بھی دوا لینے سے پہلے اس کا لیبل پڑھنا بہت بہت ضروری ہے۔ کچھ ایسی صورتیں یا بیماریاں ہیں جن میں پیراسیٹامول کا استعمال عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ احتیاط سے کرنا پڑتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ اسے ایک طرح کی سیفٹی چیک لسٹ سمجھ لیں۔ اگر کسی کو جگر یا گردے کا کوئی مسئلہ ہے، وزن 50 کلو سے کم ہے، غذائی قلت کا شکار ہے، یا کوئی خاتون حاملہ ہیں یا بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، تو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر پیناڈول کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں میں، خاص طور پر جنہیں غذائی قلت ہو، پیناڈول ایک سنگین کیفیت پیدا کر سکتی ہے جسے میٹابولک ایسیڈوسس کہتے ہیں۔ اگر گہرا اور تیز سانس آئے، متلی ہو اور بھوک بالکل ختم ہو جائے، اور یہ سب ایک ساتھ ہو، تو یہ ایک ایمرجنسی ہے اور اس میں فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ کچھ دوائیں ایسی ہیں جو پیراسیٹامول کے ساتھ مل کر بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن ان سب میں جو سب سے عام اور خطرناک ملاپ ہے وہ ہے الکحل کے ساتھ۔ الکحل اور پیراسیٹامول کو ایک ساتھ لینا جگر پر دباؤ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔
اسی طرح خون پتلا کرنے والی دوا جیسے وارفرین لینے والوں کو بھی محتاط رہنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی دوائیں مستقل بنیادوں پر استعمال کر رہا ہے تو پیراسیٹامول لینے سے پہلے اپنی ڈاکٹر سے ضرور بات کرنی چاہیے۔ ویسے تو یہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن یہ کچھ بہت سنگین مضر اثرات ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی علامت نظر آئے تو یہ ایک اشارہ ہے کہ دوا کو فوراً بند کر دیں اور فوراً طبی مدد حاصل کریں۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں سب سے بری صورتحال کی، یعنی اگر غلطی سے خوراک زیادہ لے لی جائے تو کیا کرنا ہے؟ یہاں سب سے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ زیادہ خوراک لینے کے فوراً بعد علامات بہت معمولی ہو سکتی ہیں، جیسے ہلکی سی متلی یا قے، لیکن ان معمولی علامات کے پیچھے جگر کو خاموشی سے شدید نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے، اور اس نقصان کے اثرات کئی گھنٹوں یا کبھی کبھی دنوں بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ذرا سا بھی شک ہو کہ خوراک زیادہ لے لی گئی ہے تو بالکل انتظار نہیں کرنا۔ علامات کا تو انتظار کرنا ہی نہیں ہے، چاہے طبیعت ٹھیک بھی لگ رہی ہو۔ فوراً اسی وقت قریبی ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں جانا لازمی ہے۔ یہ معاملہ واقعی زندگی اور موت کا بن سکتا ہے۔ تو اس ساری بات چیت کا خلاصہ کیا ہے؟ بس یہ ایک جملہ: ایک مؤثر دوا عزت کا تقاضا کرتی ہے۔ ہمیشہ لیبل پڑھیں۔ پیناڈول ایک بہت اچھی اور محفوظ دوا ہے، لیکن صرف تب جب اسے ہدایات کے مطابق ذمہ داری سے استعمال کیا جائے۔ ذمہ دار بنیں، محفوظ رہیں۔